اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے سابق چیف میجر جنرل شلومو گیزٹ نے اپنے ایک لوکل نیوز پیپر کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ مراکش نے اسرائیل کو انٹیلیجنس رپورٹس اور ریکارڈنگز پرووائیڈ کی، جس کی وجہ سے اسرائیل 1967 میں ہونے والی عرب اسرائیل وار، جسے 6 ڈیز وار بھی کہا جاتا ہے، وہ جیتنے میں کامیاب ہوا۔ اس واقعے کی پوری ڈیٹیل کیا ہے آج کی ویڈیو میں جانیں گے، تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کریں۔ السلام علیکم دوستو، تاریخ دان ارسلان شاہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو مراکش، جسے کہ انگلش میں موروکو کہتے ہیں، موروکو اور اسرائیل کے ریلیشن پہ بات کرتے ہیں۔ موروکو اور اسرائیل کے ریلیشن بہت اچھے ہیں، اور اسرائیل نے موروکو کو ان کی انٹیلیجنس ٹرین کرنے اور انہیں انٹیلیجنس ایکوپمنٹ پرووائڈ کرنے میں بہت زیادہ مدد فراہم کی تھی، جس کی وجہ سے مراکش اپنے ایک اپوزیشن لیڈر کو مارنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس کے بدلے میں مراکش نے تمام یہودیوں کو، اپنے ملک میں بسنے والے تمام یہودیوں کو اسرائیل جانے دیا تھا، اور اس وجہ سے ان دونوں ممالک میں آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی رہتی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے تھے۔ 1960s کے اوائل میں عرب لیڈرز اس بات پر سوچ بچار کر رہے تھے کہ وہ اسرائیل پر حملہ کریں گے اور اسرائیل کے قبضے میں تمام عرب علاقے اس سے واپس چھین لیں گے۔ ستمبر 1965 میں مراکش کے شہر کاسا بلانکا میں ایک ہوٹل میں عرب لیڈران کی ایک میٹنگ ہونی تھی، جس میں عرب لیڈرز اس بات کا فیصلہ کرنے والے تھے کہ وہ اسرائیل پر حملہ کیسے کریں گے، یا حملہ کریں گے بھی یا نہیں۔ اس میٹنگ میں عرب ممالک کے آرمی چیفز اور ان کے انٹیلیجنس چیفز بھی شامل تھے، لیکن اس میٹنگ سے 2 ہفتے پہلے کاسا بلانکا کے اس لگژری ہوٹل میں جہاں عرب رہنماؤں نے جمع ہونا تھا، اس میں اس وقت کے مراکش کے بادشاہ کنگ حسن نے اسرائیل کے انٹیلیجنس آفیسرز کو اپنے جاسوسی آلات نصب کرنے کی اجازت دے دی۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس یونٹس میں موساد، ان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی ایجنسیز اور شین بیت کے کارندے شامل تھے۔ اس یونٹ کو برڈز کہا جاتا تھا، اور اس یونٹ میں اسرائیل کے 2 بہت ہی اہم انٹیلیجنس آفیسرز رفی ایتان اور زوی مالکن ان کو ہیڈ کر رہے تھے۔ رفی ایتان اسرائیل کا ایک بہت بڑا انٹیلیجنس آفیسر تھا، یہ بعد میں اسرائیل کا ایک بہت ہی بڑا اور مشہور پولیٹیشین بھی بنا۔ لیکن میٹنگ سے ایک دن پہلے کنگ حسن نے اسرائیل کے تمام انٹیلیجنس آفیسرز کو مشورہ دیا کہ وہ اس ہوٹل سے نکل جائیں، اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ ان کے جاسوسی آلات کے ساتھ کسی قسم کی بھی چھیڑ خانی نہیں کرے گا، اور انہیں 100% کریکٹ انفارمیشن پرووائیڈ کرے گا۔ میٹنگ کے بعد اس نے اس میٹنگ کی تمام ڈیٹیل اسرائیلیوں کو پہنچا دی۔ اسرائیلیوں کو اس ریکارڈنگ سے پتا چلا کہ اردن کے بادشاہ اور مصری صدر جمال عبد الناصر میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، اور دونوں میں بہت زیادہ تلخ کلامی بھی ہوئی تھی اس میٹنگ کے دوران۔ اس ریکارڈنگ سے اسرائیل کو بہت ہی زیادہ اہم معلومات ملی، جس کی وجہ سے وہ 6 ڈیز وار 1967 کی 6 ڈیز وار جیتنے میں کامیاب ہوا۔ اسے پتا چلا کہ کس عرب ملک کی فوج میں کیا خامی ہے۔ اسرائیل نے اس خامی کو پورا کرنے کے لیے اس پر کام کیا، اور اسی خامی کو کیش کرتے ہوئے اسرائیل نے مصر، اردن اور شام کی ایئر فورسز ان کے ایئر بیسز پر کھڑے کھڑے ہی تباہ کر دی، اور ان کے تمام طیارے 80% اسرائیل نے مصر کی ایئر فورس جنگ کے پہلے دن ہی ختم کر دی تھی۔ دوستو، مراکش کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں 22 عرب ممالک ہیں، 22 مسلم عرب ممالک ہیں، جن میں کہ ایک مراکش بھی آتا ہے۔ تو دوستو، اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اسرائیل اتنا چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود، اپنے چاروں طرف دشمن ہونے کے باوجود اب تک قائم کیسے ہے۔ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، گھر کا بیدی لنکا ڈائے، اور کتنی ایسے مثالیں ہیں جو کہ میں اس موقع پر پیش کروں۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ فی الحال ارسلان شاہی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔